السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وقال تعالی ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ معزز سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اور میں ہوں قاری منیر احمد۔ جادو اور اس کی حقیقت اور اس کا علاج۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جادو ٹونا عام ہو گیا ہے۔ لوگ اس کے پیچھے یوں پڑے ہوئے ہیں جیسے یہ منافع کی چیز ہے اور بڑی نفع مند ہے، حالانکہ اسلام کے اندر جادو کا کرنا اور کروانا یہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا تذکرہ فرمایا ہے، یہود و نصارہ کا یا یہودیوں کے بارے میں، جنہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا تھا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ وہ لوگ شیاطین کی پیروی کرتے تھے۔ ملک سلیمان میں جو اتارا گیا تھا، اور حالانکہ ہاروت اور ماروت کے اوپر جو چیز اتاری گئی تھی وہ ایک آزمائش تھی، اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا تھا، لیکن شیاطین نے کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور جب بھی کوئی ان کے پاس سیکھنے آتا، قرآن کہتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں فلا تکفر، تم نہ سیکھو، کیونکہ سیکھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ فلا تکفر کے لفظ سے یہ واضح ہوتا ہے، اور ساتھ یہ فرماتے وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ جادو کرنے والا کسی کا نقصان نہیں کر سکتا مگر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور جو لوگ سیکھتے تھے وہ چیز ان کو نقصان تو دیتی تھی لیکن فائدہ نہیں دیتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے یہ بھی جان لیا تھا کہ جس نے اس کو خریدا، جادو کو خریدا، اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِأَنفُسِهِمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بہت بری ہے وہ چیز جس کے عوض میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ جان لیتے۔ اس آیت سے اور قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں، سورۃ الاعراف میں اور دیگر صورتوں میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو مقابلہ ہوا، فرعون بہت سارے جادوگروں کو لے کر آیا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک میدان میں اتر پڑے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل فرمائی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکو۔ یہ بطور معجزہ تھی، ایک نشانی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری نشانیاں دی دیں، تقریباً 9 نشانیوں میں سے ایک یہ ایسا تھا۔ زمین پر مارتے، روشن، یہ جو چاہتے بن جاتی، رات کو روشن ہوتی، درختوں کے پتے جھاڑتے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے جب وہ مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ، تو جادوگروں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے۔ یہ نظر کا جادو تھا، حقیقت میں رسیاں تھیں، لوگوں کو سانپ دکھائی دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے موسیٰ ڈر نہ، یہ رسیاں ہیں، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ جب وہ پھینکی گئیں تو لوگوں کو یوں لگتا تھا سانپ دوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پھینکیں۔ جب انہوں نے لاٹھی کو پھینکا، عصا کو پھینکا، تو وہ سانپ بن گیا۔ تو موسیٰ گھبرا گیا، فرمایا ڈرنا نہیں،
چھوڑ دو اس کو. جب اس کو چھوڑا القی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، تو اللہ فرماتے ہیں تو ڈال دے، وہ ان سب کو ہڑپ کر جائے گا. اور ایسا ہی ہوا، وہ اژدہا سارے سانپوں کو ہڑپ کر گیا. یہ معجزہ تھا اور وہ جادو تھا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر لبید بن العاصم یہودی نے جادو کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ نے جو کام کیا ہوتا آپ سمجھتے کہ میں نے نہیں کیا، اور جو نہیں کیا ہوتا تھا آپ فرماتے میں نے کر لیا ہے. اور آپ جا رہے تھے ذکوان کے کنویں کے اندر، یہ جادو کیا تھا، اور دھاگوں میں 11 گریں باندھی ہوئی تھی، اور جبریل امین اللہ کے حکم سے 2 صورتیں جن کو معوذتین کہتے ہیں، تعویذ کہتے ہیں، یہ اتاری. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنائی. آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کی تلاوت کیجئے. یہ 11 آیات، سورہ فلق کی 5 اور سورہ ناس کی 6 آیات جب آپ نے تلاوت فرمائیں تو جادو کا اثر چلا گیا. تو جادو کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کرنے والا کافر ہے، اس کو خریدنے والا کروانے والا بھی کافر ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے. اب اس کا حل کیا ہے؟ آج کل بہت سارے جادوگر اور بہت سارے جو ہے کالے علم کی کاٹ پلٹ والے لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ جادو کرتے ہیں. اور انہی ایام میں مریم نواز صاحبہ نے ایک بات کہی ہے کہ یہ جو سیاست ہو رہی ہے جادو ٹونے کے بل بوتے پہ ہو رہی ہے، اور اگر ان کا بس چلتا ہے تو حکمرانوں کو چاہیے کہ کوئی ایسا ٹونا کریں کم از کم تیل تو سستا ہو جائے. تو یہ ایک محاورتاً انہوں نے بات کہی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جادو کے ذریعے سے فائدہ نہیں حاصل کیا جاتا، دوسرے کا نقصان کیا جا سکتا ہے. قرآن یہ بات بیان کرتا ہے. جو اسلامی تعلیمات میں جو سمجھ آتی ہے، جادو کے ذریعے سے دوسرے کا نقصان ہوتا ہے، اپنا فائدہ بھی کچھ نہیں ہے، اپنے تو ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ دوسرے کا نقصان ہوتا ہے اور اس کو تکلیف دی جاتی ہے، جادو کے ذریعے سے بیمار ہو جاتا ہے، جادو کے ذریعے سے شیاطین جادو کرتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں، اور اس کو بندہ جو ہے اس کو اثر ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے. ہاں جی، بیماری کے اثرات بڑھتے ہیں، موت واقع بھی ہو جاتی ہے. لیکن کیا اس کا علاج بھی ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صورتیں جو عطا کی گئیں، معوذتین، سورہ فلق اور ناس، یہ ان کا علاج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ تینوں صورتیں سورہ اخلاص، فلق اور ناس پڑھیں. ظہر میں فرائض کے بعد 1 مرتبہ، عصر میں 1 مرتبہ، مغرب میں پھر 3 مرتبہ، اور عشاء میں 1 مرتبہ پڑھنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ جادو سے، ٹونے سے، حاسدین کے حسد سے، نظر بد سے اللہ رب العزت محفوظ فرما لیتا ہے. حتیٰ کہ وسوسے ڈالنے والے لوگوں سے بھی اللہ رب العزت محفوظ کر لیتا ہے. کیونکہ سورہ الناس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اسماء و صفات کا ذکر ہے. اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت پناہ دیتا ہے، اور پناہ دینے والا اللہ ہے. تو اللہ شیاطین سے پناہ دیتا ہے، اور یہ جادو کا علاج ہے. اور اس طریقے سے آپ کچھ دعائیہ کلمات پڑھتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر. اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور بھی دعائیہ کلمات ہیں جن سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جادو سے شفا دیتا ہے. اور سورہ بقرہ مکمل یا کم از کم اس کی ابتدائیہ اور آخری آیات پڑھنے سے اللہ رب العزت جادو کے اثر کو ضائع کر دیتا ہے. صبح اور شام کے وہ مسنون اذکار، وہ مشروع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھے، ہم میں سے کوئی مسلمان مرد عورت جو بھی ہے وہ بیمار ہو جائے، اسے جادو ہو جائے، نظر بد لگ جائے، ٹونا ہو جائے، تو وہ پڑھے، اس سے بہترین علاج ہے. یہ خود کرنا چاہیے، اور اگر نہیں تو کسی ایسے عامل سے جو قرآن و حدیث کے علم کے مطابق صحیح دم کرتا ہو، تو ایسا دم کروانا یہ مشروع ہے اور مسنون ہے. تو اس سے اللہ رب العزت اس کو رفع دفع کر دیتا ہے.
یہ کہنا کہ جادو برحق ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر فتح حاصل کی جا سکتی ہے تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر طاقت و قدرت اللہ کی ہے، کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے گا تو نقصان ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو جادوگروں کے چاہنے سے نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں آزمائش ہوتی ہے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے، وہ کر رہا ہوتا ہے، حسد کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح نظر بد والا، تو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ چلو اس کو فائدہ دیں، اس کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے اور جادو ہو جاتا ہے۔ نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب دنیا میں وہ انسان اگر بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو آخرت میں جنت کے آپ میں جائے گا، اور جادوگروں کو سزا دی جاتی تھی۔ اس لیے جادو کرنے والے کو توبہ کرنی چاہیے اور قاری علم کے والے کے پاس جانا نہیں چاہیے۔ گھر میں وہ اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، سورہ بقرہ اور آخری 4 کل اور آمن رسول اور آیات الکرسی اور سورۃ الفاتحہ اور اسی طرح سورہ مومنین کی آخری آیات جو ہیں یہ بہترین علاج ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن میں شفا ڈالی ہے۔ اور کچھ ہمارا کمزور عقیدہ یہ بن گیا ہے، اگر کسی کے گھر میں بیماری آ جائے، کاروبار مندہ پڑ جائے، کمزور ہو جائے، آمدنی نہ آئے، ہاں جی، تو ہم کہنے لگ جاتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہوا ہے، ہمارے گھر میں جادو ہو گیا۔ یہ توہم پرستی ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا۔ ہمارا عقیدہ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، یقین اور ایمان اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے بارے میں یہ یقین رکھیں گے، تلاوت کریں گے، پنجگانہ نماز 5 ٹائم پڑھیں گے، کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اللہ ہماری ضرور حفاظت فرمائے گا، اور اللہ حفاظت فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھنے سے فرمایا اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ اور یہ دونوں صورتیں سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بستر پہ جا کر 3 مرتبہ سورہ فلق، اخلاص 3 مرتبہ فلق اور 3 مرتبہ ناس پڑھ کے پھونک مار کر اپنے جسم پہ مان لو اور پھر سو جاؤ۔ اللہ رب العزت کے ذریعے سے نجات دیتا ہے، ہر قسم کی بیماری کا علاج بھی، جادو ٹونے کا علاج بھی، نظر بد کا علاج بھی، حاسد کے حسد کا بھی علاج اللہ نے اس میں رکھا ہے، تو ہمیں آزمانا چاہیے۔ اس لیے کسی کالے علم والے کے پاس، جادوگر کے پاس جا کے پیسے لوٹانا یہ مومن مسلمان کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ پھر کبھی بات کریں گے تعویذ کے حوالے سے، اور جادو کی جو تعویذ لوگ دیتے ہیں تو یہ بھی کتاب و سنت میں صحیح نہیں ہے۔ بہترین تعویذ سورہ فلق کا پڑھنا، ناس کا پڑھنا، اخلاص کا پڑھنا اور دم کرنا اور دوسروں کو دم کرنا، یہ مسنون عمل ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے ہمیں شفا عطا فرمائے اور ہمارے بیماروں کو تندرستی عطا فرمائے، اور جادو کے اثرات ہم میں سے کسی کو ہوئے ہیں تو اللہ وہ زائل فرمائے، اور اللہ ہمارے وجود کی حفاظت فرمائے، بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔